السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج خبریں بڑی دلچسپ ہیں اور بڑی فکر انگیز بھی ہیں، اور آج جو جرنلزم ہے وہ بھی انڈر ٹرائل ہے، یعنی کہ جرنلزم کس طرح کی ہو رہی ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ تو ایک خبر یہ ہے یو اے کے حوالے سے کہ یو اے نے خفیہ طور پر ایران پر حملے کیے، اور یہ خبر ہے وال اسٹریٹ جرنل کی۔ وال اسٹریٹ جرنل امریکہ کا جو آپ سمجھیں کہ جو دو تین ٹاپ کے نیوز پیپر ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، یہ خبر میں نے رات کو پڑھی، وال اسٹریٹ میں پڑھی، اور میں نے آئی واز ویری کیوریس کہ یار یہ کس طریقے سے یو اے والوں نے حملے کیے۔ لیکن جب میں نے خبر پڑھی تو میں اتنا کنونس نہیں تھا، کیونکہ میں یہ اسی طرح سمجھیں کہ جیسے ایک دوسرے ڈاکٹر کی کوئی ایک پرسکرپشن ہے اور اس نے کوئی چیز ڈائگنوز کی ہے، تو میں اس کو ڈبل چیک کر رہا ہوں کہ ڈز دیٹ میک سینس۔ تو وہ بھی کرنے والے تو جرنلسٹ ہی ہیں، تو میں بھی جرنلسٹ ہوں، تو ایک خبر دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کوائٹ لائکلی کہ میں غلط ہوں۔ لیکن جتنی خبر میں نے پڑھی اس میں انہوں نے اس سے ایک بات کا پتہ چلا کہ کوئی ایران کی ایک ریفائنری کو اٹیک کیا ہے۔ کب اٹیک کیا ہے؟ جب باقاعدہ طور پہ سیز فائر اناؤنس ہو گئی تھی یا ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کیا ہے۔ اچھا، اس میں مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ یو اے کے ساتھ کوئی ایک باقاعدہ جس طریقے سے کوئی ایک لنک اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ چیز مجھے تھوڑی سی اسپیکولیٹو لگی ہے۔ یہ اپنی جگہ پر یہ بات درست ہے، اور یہ ہم ماضی میں بات کر چکے ہیں کہ اسرائیل بھی ڈیفنس کے فیلڈ میں یو اے کو ہیلپ کر رہا ہے، لیکن یہ کس طرح ادھر سے اٹیک ہوا ہے یہ خبر اس کو پراپرلی اسٹیبلش کرنے میں ناکام رہی۔ اچھا، ایک اور خبر دیکھیں، یہ خبر ہے سی بی ایس کی۔ سی بی ایس نیوز چینل ہے، اگین یہ امریکہ کا ہے۔ ان کی خبر بھی رات کو میں نے دیکھی ہے، اور آج اس پہ وہ ڈسکس بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے خبر دی کہ جو ایران نے اپنے طیارے بچانے کے لیے امریکی حملوں سے اور اسرائیلی حملوں سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنے طیارے پاکستان کے پاس بھیج دیے ہیں، اور پاکستان والے کتنے سادہ لوگ ہیں جو ہماری حکومت ہے کہ انہوں نے وہ طیارے نورہان ایئر بیس پر کھڑے کیے ہیں کہ بھئی یہ ایسے ہے جیسے کوئی نمائش کے لیے کھڑے کیے ہیں کہ آپ دیکھ لیں جناب یہ طیارے کھڑے ہیں، ہم ان سے بچا رہے ہیں۔ اچھا، یہ سی بی ایس کی سٹوری ہے۔ اب ایک کامن سینس کی بات ہے، میں اگر ان کی جگہ پہ ہوتا اور اگر مجھے یہ پریشر نہ ہوتا کہ بڑی ڈاڈی خبر آئی ہے فوری طور پہ دینی ہے، تو کوئی تھوڑا سا میں اپنا دماغ استعمال کرتا۔ پہلی بات یعنی کہ میں یہ پوچھتا کہ ہاؤ ڈو وی نو کہ یہ طیارے ادھر اس کام کے لیے کھڑے ہیں، یعنی کہ اگر مجھے کسی نے کوئی تصویر دکھا بھی دی تو کیا یہ اس لیے کھڑے ہیں؟ اور دوسرا، کیا پاکستانی اتنے بے وقوف ہیں کہ انہیں اتنے اس طرح میدان میں طیارے کھڑے کریں اور امریکہ کو پتہ نہ چلے؟ ایون کہیں چھپا کے کسی کوڑے 'چ بھی بند کیتے ہوتے تو امریکیوں کو پتہ چل جانا تھا۔ تو آپ نے اس طرح ایک اوپن سپیس میں طیارے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور امریکہ کو پتہ نہیں ہے۔ یا تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ امریکہ کے نالج میں ہے یہ بات، یا پھر یہ ہے کہ آپ کی خبر غلط ہے، کیونکہ ہم درمیان میں جناب بس اس سالن سال الحمدللہ، تو ہم اس طرح کی سائڈیں نہیں لے سکتے۔ اب یہ ہے دوسرا کہ امریکہ جو ایران ہے، ایران کی وہ بیچارے اپنی ایئر سپیس تو ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں تھی، ان کے پاس کٹا تھا 7 طیارے نے، کون سے ایرانیوں کے پاس طیارے ہیں؟ ادھر جو ہے یعنی کہ ان کا جو سارا ایئر کا کنٹرول ہے وہ اسرائیل کے پاس تھا یا امریکہ کے پاس تھا جب تک بمباری ہوتی رہی ہے۔ تو ان کی تو ایئر فورس ہے ہی نہیں، کون سی ایئر فورس ہے؟ انہوں کو تو پرانے جہاز نے، اور ان کا تو کوئی جہاز اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ تو ہم نے ان کو کس طرح چھپا کے رکھنا تھا، یا کون سے اتنے ان کے کو بڑے ویلیویبل ایسٹس تھے کہ جو ادھر آنے تھے؟ تو لہٰذا یہ بھی ایک کویسچن آنا چاہیے کہ جن کی اپنی ایئر فورس ہی کسی کام دی نہیں، کسی کھاتے میں اس کے ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی، تو یعنی کہ انہوں نے کون سے تیارے اپنے بچانے کے لیے جو پاکستان کے پاس بھیجنے تھے؟ اور کیا امریکہ کے نالج میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر نالج میں ہے تو کیا امریکہ کی مرضی سے ہم کر رہے ہیں یا کہ ان کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں؟ یہ باتیں میرے ذہن میں ہونی چاہیے تھی۔ اب یہ ہے کہ یہ سوال ہیں، لیکن ہمارے پاس چونکہ انفارمیشن نہیں ہے تو اس کا جواب نہیں آئے گا۔ اب جواب کس طرح آتا ہے؟ جواب یہ آتا ہے کہ جن پر آپ الزام لگا رہے ہیں آپ ان کو پوچھتے ہیں کہ بھائی جان تسی کتھے کی آندے نے کہ کڑ کتلے تے انڈے کتلے، تسی درمیانے بنے ہو سالس، اور آپ جو ایرانیوں کے جو ان کو تیاروں کو پارکنگ سپیس بھی دے رہے ہیں، یعنی کہ
کیا یعنی کہ بقول سہیل بڑائی صاحب کے یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ یعنی کہ بندہ اس طرح پوچھ ہی سکتا ہے. یہ جو جرنلسٹ ہیں امریکی جرنلسٹ یہ بھی پوچھ سکتے تھے. لیکن اب پتہ کیا چلا ہے؟ پتہ یہ چلا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب دوسرا راؤنڈ ٹاکس کا دوسرا راؤنڈ ہونا تھا تو اس سے پہلے سیکیورٹی بھی آئی تھی دونوں طرف کی. امریکی جو ہے یعنی کہ ان کے بھی کو 5 جہاز کھڑے تھے, ایرانیوں کے بھی کو جہاز آ کر کھڑے ہوئے تھے. اچھا وہ والا جو ایک سٹاف ہے وہ ابھی تک ادھر موجود ہے. تو یہ جہاز ان کو لے کر آئے ہوئے تھے, ان کی کوئی ایسی کوئی جنگی افادیت بھی نہیں ہے. اور یہ صرف ایرانی نہیں کھڑے تھے, امریکی بھی کھڑے تھے. آئی ڈونٹ نو کہ امریکہ والے واپس نہ چلے گئے ہوں, نہیں تو انہوں کا بھی جڑا ہے نہیں کہ پورا جہیزہ سامان ہی تھے آیا سی جی کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جے ڈی وینس آئے اور جے ڈی وینس کی سیکیورٹی ایون کہ ٹائلٹ تک اپنے لے کر آتے ہیں. اور سو مچ کہ ایون یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا ہاسپٹل بھی آپ سمجھیں کہ ایک پورا انہوں نے ادھر لے کر آئے ہوتے ہیں, ایون ڈائلسس کی مشینیں لے کر آئے ہوتے ہیں. یہ میں آپ سے کوئی مبالغہ میں اسی سے کام نہیں لے رہا, آئی ایم سیریس, ٹھیک ہے. اور یعنی کہ وہ اتنا کرتے ہیں کہ جیسے ایک ورسٹ کے سینیریو سوچتے ہیں نا کہ پریزیڈنٹ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسا چیز ہو سکتی ہے کہ فوری طور پہ اس کو کوئی ایک میڈیکل ایڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. ایون کہ جو لوکل ارینجمنٹ ہوتے ہیں, لوکل جو ادھر ہاسپٹل ہوتے ہیں جو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ, ان کے ساتھ بھی ان کو بھی ایک وہ ہائی الرٹ پہ رکھتے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم آپ کی یہ اسپیس استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یعنی کہ وہ جہاز آتے ہیں ان کے لیے بھی. اب یہ جو سی بی ایس کی سٹوری ہے اس کے جواب میں پھر پاکستان نے جو پاکستان کا جو جواب آیا اس میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ وہ کوڑے ہو اے ایسا اس وجہ تو ان کے جہاز آئے ہوئے ہیں اور وہ اس لیے کھڑے ہیں. یہ کوئی ایسے ان کے جنگی جہاز کیڑے اگے ہی نہیں کو نہ کوئی وہ انہوں نے یہ استعمال کر لیے ہیں کہ جو ہمارے پاس رہنے کی وجہ سے ان کے استعمال نہیں ہو رہے, ایسی بات نہیں ہے. تو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف پاکستانی میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے. جو میڈیا ہے نا یعنی کہ ان کا بھی یعنی کہ بہت جلدی میں ہوتے ہیں اور اس جلدی میں یعنی کہ وہ پوری بات بھی نہیں سنتے اور پھر بعد میں آن دینے ایوے کیا تردید آ گئی نہیں دا مطلب ہے کہ وہ گل ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ایک انتہائی فضول ایکسکیوز ہے. تردید کا قطن یہ مطلب نہیں ہے, اور میں آپ کو ایز اے جرنلسٹ کہہ رہا ہوں تردید کا قطن مطلب نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. ایسا ضروری نہیں کہ ایسا ہو. بعض کا دیا ہے کہ میرے بارے میں کسی نے خبر دے دی ہے, جھوٹی خبر دے دی ہے, میں خاموش رہوں, دھیان دینے خاموش کیوں ہے. اگر میں وضاحت دوں تو کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں کہ دیکھو کوئی نہ کوئی غلط ہے نا جڑی وجہ تو یعنی کہ انہوں نے جناب ہوں وضاحت دینا شروع ہو گئے. اینی وے یہ یعنی کہ یہ تو دو آج کی میں امریکن میڈیا کی باتیں. اب تیسری جو خبر ہے یہ بھی اتفاق سے امریکن میڈیا کے بارے میں ہے, لیکن یہ ان کے اس میں کوئی ٹرائل وغیرہ نہیں ہے. ٹرائل ہم نے پہلی جو 2 سٹوریز ہیں نا ان میں کمپلیٹ کر لیا, خاص طور پہ جو دوسری سٹوری تھی. اب یہ تیسری سٹوری ہے اور یہ بڑی فکر انگیز بھی ہے. یہ نتن یاہو کو پتہ ہے نا آپ کو, جو اسرائیل کا بوچر ہے, جو ان کا پرائم منسٹر ہے, اس نے ایک انٹرویو دیا ہے امریکن میڈیا کو اور اس نے اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے امریکہ میں اسرائیل کی حمایت کم ہوتی جا رہی ہے. اور ہر اس شخص کی طرح کہ جو کہ اپنا انٹرنلی ریفلیکٹ نہیں کر سکتا, اس نے بلیم کو ایکسٹرنلائز کرنا ہوتا ہے, دوسروں پہ ڈالنا ہوتا ہے کہ اب میرا نہیں قصور ہو, یعنی مجھے پتہ ہے, یعنی کہ کوئی بات جو ہے نا وہ اپنے پہ نہیں لینی, ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے فلاں بات کیوں کی ہے. یعنی کہ بس اسی طرح یا یہ ہے کہ خبر آئی ہے, کوئی ایلیگیشن جو ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں. اگر جواب نہیں نہ دینا کہ ایلیگیشن ٹھیک ہے تو کہیں گے ہمیں پتہ ہے کہ یہ خبر کس نے دی ہے, کس کے کہنے پہ دی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اصل چیز جو ہے نا اصل ٹاپک اس سے ویسے ہی ہٹ جائے. اب نتن یاہو بھی یہ کر رہا ہے کہ اس کو پوچھا گیا کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے امریکہ میں اسرائیل کی سپورٹ ایک ریکارڈ لیول پر ڈاؤن گئی ہے, کم ہو گئی ہے, اور خاص طور پہ نئی جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ فلسطین کی حمایتی ہو گئی ہے. لیکن آپ اس کا کیا جواب دو گے. اب اس نے کہ اس پہ بات ڈال دی. اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا بوٹ فارمنگ, یہ جو ٹویٹرز وغیرہ پہ کوئی جعلی اکاؤنٹس ہیں, یہ تو ان کے ذریعے ہو رہا ہے. اب وہ کہتا کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کے اتحاد کو جو نقصان پہنچایا گیا یہ بوٹ فارمنگ کے ذریعے ہے, یعنی ڈس انفارمیشن کے ذریعے ہے کہ مختلف باٹس بنے ہوئے ہیں جو کہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ جیسے وہ امریکی ہیں, اور جیسے کہ ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹیکسن ہوں, یعنی مطلب یہ ہے کہ میں ٹیکسس اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہوں, میں بڑا اسرائیل کا حمایتی تھا, لیکن جو اب اسرائیل کر رہا ہے میں اب اس کا ساتھ نہیں دوں گا, یا یہ وہ نا. اس نے کہا جی کہ آپ کو دیکھنے میں وہ امریکی لگتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے پاکستان ہے. پاکستان کا وہ ذکر اس سینس میں کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹیکسس کا شہری ہوں اور میں امریکی شہری ہوں اور میں اسرائیل کے خلاف ہوں,
وہ ضروری نہیں ٹیکسس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اکاؤنٹ پاکستان کے کسی بیسمنٹ سے چل رہا ہو. واہ ٹھیک ہے, تسی خوش ہو گئے کہ ساڈا پرچے نہ ہوندا ہے. ہم پہ تو یعنی کہ گورنمنٹ پہ تو اسی طرح کا الزام تھا نا, کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں, یہ جو ہے یعنی کہ انہوں نے ان کو تسلیم کر لینا ہے. تو اب تو جناب ان پرچے نہ آ گیا ساڈا کہ بھائی اسرائیل والے وہ بھی شک جو ہے وہ پاکستان پر کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات وہ خراب کر رہے ہیں. اب اس کو بیان کو ہمیں کیسے لینا کیسے چاہیے؟ اس نے پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کا ذکر نہیں کیا, کسی اور ملک کا بھی مسلمان ملک کا ذکر کر سکتا تھا. اس نے پاکستان کا ذکر کیا ہے, اس نے کوئی تھریٹ بھی نہیں دی لیکن اس نے پاکستان کا ذکر کیا ہے. تو جو آپ کا مخالف ہوتا ہے نا, اس کے منہ سے اس کا ذکر آنا یعنی کہ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پاکستان سے کوئی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ بہت زیادہ امکانات ہیں, باٹ فارمنگ ہوتی ہے پاکستان سے. ابھی دیکھا یعنی کہ جو کل ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے کہ برطانیہ میں یعنی کہ جو ایک مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے والے پاکستان کے ایک حافظ جی نے, ٹھیک ہے, ان کو یہ نہیں, انہوں نے بس اس سے آگے نہیں سوچا کہ اسے اتنے ڈالر آ رہے ہیں. ان کی نظر میں اٹس اے بزنس, کہ لائنگ از اے بزنس, جھوٹ بولنا ایک بزنس ہے. بس یہ ہے کہ وہ آدھے نے کہ باقی نماز روزہ جڑا وہ اپنی جگہ پہ, یہ جو ہے یعنی کہ بزنس ہے, یہ دھندا ہے. تو لہٰذا اس طرح کے لوگ کئی پیشنیٹ بھی ہوں گے کہ جو ایک کنوکشن کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ کہیں گے جی کہ اسرائیل کی مخالفت ہم نے اس کے خلاف ڈس انفارمیشن کیمپین چلانی ہے. کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے ان کو لگے کہ یہ آج کل چیز بڑی سیل ہوتی ہے, تو لہٰذا اس طرح کے کو ٹوٹکے کریں, اس سے ہمیں زیادہ ویوز ملیں گی, اس سے زیادہ انگیجمنٹ ملے گی, اس سے زیادہ ہمیں ڈالر ملیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حکومتی لیول پہ کوئی آرگنائز طریقے سے چلا رہا ہو. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ گورنمنٹ اس طرح کے کاموں میں ڈائریکٹ انوالو ہوتی ہے. تو لہٰذا اس چیز کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے, یہ ممکنات میں ہے. لیکن دوسرا, نتن یاہو کا یہ کہنا, نتن یاہو کا یہ کہنا بھی, جو ابھی جو جنگ چل رہی ہے اس میں جو پوری ایک خطے میں صف بندی ہو رہی ہے, اور وہ کس طرف کھڑا ہے؟ انڈیا اور اسرائیل ایک طرف کھڑے ہیں. اور بلکہ اسرائیل اور انڈیا ایک دوسرے کے قریب بھی کیسے آئے ہیں؟ نتن یاہو اور مودی کی وجہ سے, ٹھیک ہے. مودی جو ہے یعنی کہ اس کو نیند نہیں آتی رہتی, وہ چک مارتا ہے اپنے, چک کاٹتا ہے اپنے آپ کو, کاٹتا ہے, ٹھیک ہے. وہ پاکستان سے بدلہ لینا چاہتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے دشمن سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ابھی تو ہم دونوں کے دشمن ہیں, یعنی کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یار ہے پاکستان کی یہ وچ انہوں نے پلے کچھ ہے نہیں, ایویں جناب چودھری بنے پھر دینے, ٹھیک ہے. تو یعنی اس لحاظ سے ہمیں اس چیز کے بارے میں فلیٹر بھی ہونا چاہیے, ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے کہ ساڈا پرچے نہ آئے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس معاملے میں بڑا محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے کہ کوئی اس پہ کوئی وہ شرارت تو نہیں کر سکتا, کچھ تو نہیں کر سکتا. اب جو ہے ایک قطری وزیر اعظم کا بیان ہے, اور اس کے بعد میں ایک اور اہم بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں. قطری وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو خلیجی ممالک پر دباؤ ڈالنے یا بلیک میل کرنے کے لیے استعمال نہ کرے. یہ بیان بڑا سگنیفیکنٹ ہے. ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے, اس نے کہا کہ ہم جو ہے نا پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو تعریف کرتے ہیں, اور جو اس نے بیان دیا ہے وہ ٹرکی میں جا کر دیا ہے. قطری وزیر اعظم نے ٹرکی میں جا کر یہ بیان دیا ہے. اور ناظرین, ایران ہمیں اچھا تو لگتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ممالک یعنی کہ جو ہمسائے ہیں نا, کسی کے ساتھ کوئی تعلقات ماشاءاللہ انہوں نے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ٹرکی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے. ایران سے کوئی ڈائریکٹ ان کے حکومتی لیول سے ترکی کے بارے میں کوئی ایسا بیان نہیں آتا, لیکن ان کے جو ان آفیشیل ماؤتھ پیسز ہیں, ایک پروفیسر صاحب نے, کچھ اور نے, وہ ایران ٹرکی کو کافی ٹارگٹ کرتے ہیں, اور جس سے ایک اوورآل ایک ذرا ایک ریڈنگ میں مدد ملتی ہے کہ ایرانی رجیم جو ہے وہ کیسے سوچتا ہے. تو یعنی یہ لگتا ہے اس میں ٹرکی کے وزیر خارجہ ساتھ کھڑے تھے, انہوں نے بات تو نہیں کی, لیکن اس سے یہ البتہ تاثر یہ ملتا ہے کہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایران کا جو یہ موقف ہے, یہ کوئی یہی نہ ہو کہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ ایک فردر جو لوگ ہیں وہ انڈیفرنٹ ہو جائیں. ایک بڑی پاکستان کے حوالے سے بڑی ایک کل پرسوں ایک خودکش حملے کی کوشش ہوئی ہے, اور یہ اٹک کے علاقے تحصیل جنڈ میں ہوئی ہے. ادھر کوئی سیکیورٹی والوں کی چیک پوسٹ تھی, اور ادھر کیا ہوا کہ ایک بندہ تیزی سے ان کی طرف جا رہا تھا. سیکیورٹی انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی, اس پر گنیں تان دیں, لیکن وہ نہیں رکا. اس دوران کوئی ارد گرد کو لوگ کھڑے تھے, اس میں ایک شخص تھا جو کہ ادھر بکریاں پہلے چرا رہا تھا, مویشی چرا رہا تھا, اور اس نے بھی اس کو روکنے کی کوشش کی. تو
یعنی کہ وہ بندہ یہ اس کو پوچھ رہا تھا کہ تم کون ہو، اس نے آگے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں پنجابی نہیں جانتا، یہ بندہ میرے حال پنجابی میں بول رہا تھا، یہ اردو میں بول رہا تھا۔ پھر اس نے دوبارہ جب اس کو پوچھا، وہ جب جدھر وہ بندہ آگے کھڑا ہونے کی کوشش کی، وہ اس سے ذرا دوسری سائڈ پہ ہو گیا، تو اس نے اس کو اس سائڈ پہ گیا، اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم ہو کون، اپنی آئیڈینٹی شو کرو۔ تو اس نے بظاہر اس طرح کیا کہ اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالنے کی کوشش کی، اور اس دوران وہ پھٹ گیا۔ وہ سوئسائڈ بمبر تھا، اور وہ اس پولیس چوکی کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا تھا، وہ نہیں کر پایا، اور اس طرح سے وہ جو ادھر بندہ ادھر لوکل ایک مقامی شخص جو کہ ادھر کوئی اپنا مویشی چرا رہا تھا، وہ شہید ہو گیا۔ اور ابھی اس کے بارے میں اطلاعات یہ ملی ہیں کہ وہ ریلوے کا ریٹائرڈ ملازم تھا، اور اس کو لوگ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اس نے اپنی جان دے دی، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی فیملی کا خیال رکھا جائے گا۔ اس دفعہ ابھی تک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اعلان نہیں کیا کہ ہم اس کی فیملی کو کتنے پیسے دیں گے، کیونکہ بعد میں بھی بعض اوقات پیسے نہیں دیتے، تو اس دفعہ انہوں نے سوچا ہے کہ منافقت نہیں کرنی، ہم پہلے ذکر ہی نہ کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ قابل تحسین ہوتے ہیں، اس کی فیملی کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور باقاعدہ ایک نقدی کی صورت میں ان کو پیسے دینے چاہیے، اور اس سے ایک سوسائٹی میں اوورآل ایک ریزیلینس بڑھتی ہے، اور لوگ اس طرح کے معاملات میں جب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے جو دہشت گرد ہیں ان کے بھی حوصلے پست ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنے کافی ہے، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔